بات پہ یقین ہے کہ کوئی خدا ہو کر عرش پہ جا نہیں سکتا، تو اس بات پہ بھی یقین رکھیں کہ کوئی محمد بن کے فرش پہ آ نہیں سکتا۔ اب کوئی محمد ہو کے فرش پہ آ بھی نہیں سکتا۔ وہ اپنی توحید میں جیسے یکتا ہے، نبوت و رسالت میں اپنے محبوب کو بھی اس نے ایسے ہی یکتا اور لاسانی بنا دیا۔ کوئی قربان جائیں آخر پہ بھیجا ہی اس لیے ہے۔ محبوب سارے آدم تا عیسیٰ ہو کے چلے جائیں گے، ہم انسانیت کو، مخلوق کو کسی مغالطے میں نہیں رہنے دیتے۔ میلاد سارے مغالطے دور کر دیتا ہے۔ میلاد مغالطے دور کرنے کے لیے ہے، اور یہ سارے مغالطے دور کر دیتا ہے۔ کیسے؟ پہلے نبیوں کا سلسلہ جاری و ساری تھا، انبیاء آتے رہے یکے بعد دیگرے، لوگ پہلے کو مان رہے ہوتے، دوسری بستی سے ایک اور اعلان ہو جاتا، کئی بستیوں میں نبی، کئی علاقوں کے نبی، ایک ہی دور میں کئی نبی۔ ماننے والوں کے لیے مغالطہ تو ہوگا نا، کس کو مانے؟ ہم نے ایک کو مانا، وہ تو چلا گیا، اب ہم دوسرے کو مانے، وہ بھی چلا گیا، اب تیسرے کو مانے، پہلے کو مانے کہ بعد میں آنے والے کو مانے، کہ دونوں کو کوئی پہلے کو مانتا تو وہ کہتا پہلے ہی نبی سن، بعد سے کو نہیں نا، اسی پہلے کو ماننے ہو، بعد والے کو نہیں۔ کسی نے بعد والے کو مانا اور کہا کہ پہلے والوں میں کوئی انکار، بولے انکار رہا، ایسے ہی مغالطے رہے۔ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کے میلاد پہ سارے مغالطے ختم کر دیے، نہ کوئی دوسرا رہے، نہ کوئی مغالطے میں پڑے۔ ہائے 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 ہائے، پہلے سارے کر گئے، نہ اب پہلوں میں کوئی نبی ہے دنیا میں، نہ کوئی پہلے نبیوں میں کوئی اپنی نبوت و رسالت کے ساتھ، اپنی کتاب کے ساتھ اس وقت کسی کا نظام رائج نہیں ہے۔ اگر پہلوں میں سے عیسیٰ آ بھی گئے تو بحیثیت نبی نہیں آئیں گے، محمد کے غلام آئیں گے۔ ہائے ہائے، مغالطے ہی دور کر دیے۔ فرمایا حبیب کوئی مغالطے میں نہ رہے کہ پہلے کو مانے، کس کو مانے۔ محبوب پہلے ہو گئے، سب کا کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جس نے تیرے ایک کا کلمہ پڑھ لیا، ایمان سب کا بنا ہوگا۔ تجھے ایک کو ماننا ہی سارے نبیوں کے اوپر ایمان بنا ہوگا۔ ایک ہی کلمے نے، بولے ایک ہی کلمے نے تمہیں آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی اور رسولوں کی نبوت پہ ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ کہ کلمہ تے نہیں جنہیں پڑھ دے ہونا دے، شریعت پہ عمل تو نہیں کرتے۔ ایک کی شریعت نے سب کی شریعت پہ عمل کروا دیا، ایک ہی ذات کے کلمے نے، ایک ہی ذات پر ایمان نے سارے نبیوں اور رسولوں پہ ایمان بنا دیا۔ اور جب ایک نبی کی نبوت کا ایمان سارے نبیوں رسولوں کی نبوت پہ ایمان بنا تو رب نے بھی یہی سودا کر لیا۔ محبوب من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، صرف جس نے تجھے مانا اس نے سارے نبیوں کو مانا، یہ نہیں جس نے تجھے مانا اس نے مجھ خدا کو بھی مان لیا۔ تیرا ماننا صرف نبیوں پر ایمان نہیں ہے، جس نے تجھے مان لیا اس نے رب کو بھی مان لیا، جس نے تیری اطاعت کر لی اس نے خدا کی اطاعت کر دی۔ فقط تیری اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہوگا۔ سب سے اعلیٰ اقرار کس کا کروایا؟ کس نے کیا سب سے اعلیٰ اقرار؟ روح مصطفیٰ، سب سے اعلیٰ گواہی، سب سے اونچی گواہی اللہ کی جملہ صفات کے ساتھ۔ اور قربان جائیں، دنیا میں پھر رب نے اس محبوب کی گواہی ایسے بنا دی، فرمایا دنیا میں جاؤ گے نا، پاکی کے بعد جو پہلی آواز اذان کی گونجے گی اس اذان میں بھی محمد کی گواہی ہے۔ ہائے ہائے، اس اذان میں بھی محمد کی گواہی ہے۔ دائیں کان میں اذان ہے،
تو محمد کی گواہی ہے، بائیں کان میں آزاد اقامت ہے تو اقامت میں بھی محمد کی گواہی ہے۔ وضو کر کے فارغ ہو جاؤ گے تو پڑھو گے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً مصطفیٰ کی گواہی ہے۔ نماز شروع کرو گے، تشہد میں بیٹھو گے تو مصطفیٰ کی گواہی ہے۔ ارے مصطفیٰ کی گواہی ہے، حج کرو گے تو مصطفیٰ کی گواہی ہے، عمرے کرو گے تو مصطفیٰ کی گواہی ہے۔ مر جاؤ گے تمہارا جنازہ جا رہا ہوگا، ہر کوئی بولے گا کلمہ شہادت، ارے سوچو مصطفیٰ کی گواہی ہے۔ تمہیں قبر میں اتار دیا جائے گا، ہر کوئی چلا جائے گا، قبر میں پھر محمد کی گواہی ہے۔ تمہیں حشر میں اٹھایا جائے گا، محمد کی گواہی ہے۔ محمد نے رب کی ایسی گواہی دے دی کہ سارے عالم میں خدا نے صرف محمد کی گواہی رکھ دی۔ مصطفیٰ کی گواہی رکھ دی۔ سارے نیک اعمال مر جائیں گے بھی تو پھر بھی، ارے کون بدبخت کہتا ہے کہ بعد میں کوئی نبی آ گیا ہے؟ کتنا ظالم ہے۔ زندگی میں کوئی نبی آ جائے، جس نبی کا قبر میں بھی جا کے گواہی سوال دینا ہے، نبی تو وہ ہے نا۔ بولیں اس کی نبوت ختم کیسے ہو سکتی ہے؟ جس کا اقرار قبر کے اندر بھی جا کے دینا ہے، جس نے پل صراط پہ بھی آنا ہے، میزان پہ بھی آنا ہے، حوض کوثر پہ بھی آنا ہے، جس نے ہر مشکل مقام پہ آ کے ایسی گواہی دے دی کہ اللہ نے پھر پوری زندگی اسی کی گواہی پہ رکھ دی۔ اور قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہونا ہے، سارے نبیوں رسولوں نے آ کے اللہ کی بارگاہ میں جب جواب دہ ہونا ہے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، آؤ میرے حبیب اب ان سب کی تم گواہی دے دو۔ ہائے ہائے ہائے، میری گواہی دینے والے، گواہی سب سے اعلیٰ تو نے دی، سب سے اعلیٰ بڑی گواہی تو نے دی۔ محبوب بے بھلے میں نے ہی انہیں نبی بنا کے بھیجا ہے، ہائے ہائے، میں نے ہی بھیجا، میں نے ہی رسالتیں دی، میں نے ہی نبوتیں دی، میں نے ہی ان کے امتی بنائے، اور میں نے ہی ان کو کتابیں اور صحیفے دیے، مگر آج سارا عالم محشر دیکھ رہا ہے کس کی گواہی معتبر جا رہی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم گواہی فرما دیں گے۔ اس لیے اس نے عالم ارواح میں اس ذات نے اعلیٰ گواہی دے دی، اور پھر اللہ نے ہر عالم میں، ہر عالم میں سب سے بڑی گواہی، اگر نبی گواہی دلا رہے ہیں تو سب سے بڑی گواہی مصطفیٰ خدا کی دے رہا ہے۔ اور اگر اللہ نے پھر کسی کی کائنات میں گواہی دلوائی ہے تو پھر خدا نے ساری کائنات میں سب سے بڑی گواہی مصطفیٰ کی دلوائی ہے، سب سے بڑی گواہی۔ جی آقا دنیا میں تشریف لے آئے، اللہ پاک نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، یہ نور آیا ہے، حالانکہ نظر آ رہا تھا یہ دو ہاتھ ہیں، دو کان ہیں، بشری لباس میں آ رہے ہیں، خاکی انسان آ رہا ہے۔ بولے نا، بندوں میں آئے نا، خاکی ماحول میں آئے، بشروں میں آئے، مکے کے ماحول میں پیدا ہوئے، ایک بچے کی صورت میں بولے پیدا ہوئے، خاکی جسم ہے نا، مگر یہ الگ بات کہ وہ خاک بھی جنت کی ہے، اور جنت کی خاک پھر عام خاک نہیں ہوتی، جنت کی تو ہر شے نور ہوتی ہے، جنت کی تو ہر شے ہی نور ہوتی ہے۔ اللہ نے آدم کو کسی اور مٹی سے بنایا ہے، مصطفیٰ کو جنت کی ریاضت جنت کی مٹی سے بنایا ہے۔ دنیا میں تشریف لے آئے لباس بشریت کے ساتھ، بڑا عجیب کمال ہے۔ آقا شان بشریت کے ساتھ، بھائی پیدا تو بشریت کے ساتھ ہی ہوئے نا، یہ تو بشریت کا کمال ہے کہ وہ ملک شام تک محلات ہی روشن ہو گئے۔ جی بولے نا، میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں جس کی بشریت کا یہ نور ہے، اس کی صفت نورانیت کا عالم کیا ہو سکتا ہے؟
جس کی صفت بشریت کی انوار یہ ہیں کہ وہ لباس بشر کے ساتھ مکے میں پیدا ہو تو شام تک کے محلات چمک جائیں اور اونٹوں کی قطاریں دکھائی دینے لگ جائیں اور سورج چاند ستارے نور کی خیرات کے سوالے بن کے آ جائیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے قربان جائیں. یہ شان بشریت کے ساتھ آئے تو اللہ نے فرمایا لوگوں قد جاءکم من اللہ نور، اہل نور آ گیا جی. تے اسی تے آنے ہیں کہ بشر آیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے نور آیا. شب میرا ہر طرف عالم نور ہے، فرشتے ہیں، سدرۃ المنتہا ہے، کعبہ قوسین و ادنیٰ ہے، عالم نور ہے، نوریوں کا عالم ہے، فرشتے ہیں، ہر آسمان پر فرشتے ہیں. قربان جائیں اللہ کہہ رہے ہیں سبحان الذی اسرا. یہ نبی کی محفل ہے کہ جب نبی کا ذکر شروع ہو تو صرف بندے ہی نہیں سبحان کہتے، اللہ خود بھی کہتا ہے سبحان اللہ. عالم دنیا میں عالم بشریت میں آئے تو اللہ نے کہا کہ نور آیا ہے، اور جب عالم نور میں شب معراج مصطفیٰ گئے تو اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، اے لو میرا بندہ خاکی آیا ہے. باری تعالیٰ اس میں راز کیا ہے کہ بندوں بشروں کے پاس آئے تو کہے نور آیا ہے، اور جب نوریوں کے پاس پہنچے اور آگے گزرے تو کہے بندہ خاکی گیا ہے. یہ کیا راز تھا؟ فرمایا راز یہ تھا کہ بشروں میں نور کہا تاکہ بشر دیکھ کے یہ نہ کہیں کہ سادے ورگا ہے، وہ یہ نہ کہیں کہ ہمارے جیسا ہے، یہ ہمارے جیسا ہے. اور جب نوریوں سے گزارا تو بندہ خاکی کہا تاکہ نوریوں تم نور کے ہو، تم سدرہ پہ رک رہے ہو، یہ بندہ ہے جو آگے جا رہا ہے، یہ نہ کہنا کہ یہ ہمارے جیسا ہے. فرمایا بشروں میں نور بھیجا ہے، نوریوں میں بندہ خاکی بھیجا ہے. نہ تم کہہ سکو کہ ہمارے جیسا، نہ وہ کہہ سکے کہ ہمارے جیسا. مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، محمد کا خدا جانے کہ وہ مقام مصطفیٰ کیا ہے. اللہ رب العزت نے یہ شان اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کمال عطا فرمایا تاکہ کوئی حضور کو اپنی مثلیت کے ساتھ، اپنے ساتھ برابری کے ساتھ کوئی یہ عقیدہ نہ رکھ سکے. میلاد پاک رکھا ہی اس لیے ہے، میلاد پاک اولیت بھی ہے، خاتمیت بھی ہے. کیوں؟ ہم 14 صدیاں بیت جانے کے بعد آج بھی جشن منا رہے ہیں کہ وہ آیا ہے. نہیں سمجھے؟ وہ بدبخت اور ہیں جو کہتے ہیں کہ نیا نبی آ گیا وہ چلے گئے. ہم کہتے ہیں نہ جانو، ہمارا میلاد دیکھو. ہم جانے کی بات نہیں کرتے، ہم تو ہر سال ابھی اس کا آنا ہی ختم نہیں ہوا، ابھی تو اس کے آنے کی خوشی پوری نہیں ہوئی. نہیں سمجھے بات؟ ابھی تو ہمارے شوق، ابھی تو ہمارے شوق اس کے آنے کے پورے نہیں ہوئے. ہم کسی اور بدبخت کو کیا مانے؟ ابھی تو جس کو ہم نے مانا ہے ہم تو اسی کا ہر سال ابھی آنا مناتے ہیں. بولے ہر سال ابھی اس کا میلاد منا رہے ہیں، اور جس کا میلاد منایا جا رہا ہے، جس کی آمد کے تذکرے ادا پہ جا رہے ہیں اور اس کی شانوں کا تذکرہ گلی گلی نگر نگر کیا جا رہا ہے، اور قبر میں جس کی گواہیاں مانگی جا رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اس نبی کی نبوت و رسالت بچائے گی جو عقیدہ قبر کے ساتھ جائے. یعنی اس نبی کی نبوت و رسالت کا عقیدہ قبر کے اندر بھی پوچھنا ہے، محشر میں بھی پوچھنا ہے. شفاعت تو انہی نے کرنی ہے، شفاعت بھی انہی کا حق رکھا ہے.
تو ان کی شفاعت لینی ہے. وہ نبی ہے تو جواب ہے, وہ نبی ہیں تو قبر میں سوال ہے. تو جب وہ ہیں تو پھر ہم نے کسی اور چول کو کیا کرنا ہے؟ اگر یہ امت کے فتنے اس وقت ختم ہوں گے جب اس امت میں اتحاد آ جائے. اس امت میں اتحاد کے بغیر پوری دنیا میں مسلمان جو سیکھ پا ہے, ذلیل و رسوا ہے, مر رہا ہے, بچ رہا ہے, لٹ رہا ہے. کس وجہ سے؟ کہ صرف اتحاد کا فقدان ہے. آقا کا میلاد ہوا تو امن کے قیام کے لیے, آقا کا میلاد ہوا تو جھوٹے خداؤں کو چھوڑ دینے کے لیے. میلاد ہوا ہی اس لیے ہے کہ جھوٹے چھوڑ دو. یہ تاڑے واسطے نہیں, تسی اس گل تے نہ غور کر لیا جی. سبحان اللہ جی. میلاد اس لیے ہوا ہے کہ یہ جو 360 جھوٹے انہوں نے بنا رکھے ہیں نا, محبوب تیرا میلاد اس لیے کیا ہے کہ انہیں جھوٹوں سے نجات مل جائے. اس قوم نے صدیوں سے مصطفیٰ کا میلاد منایا ہے, مگر اب بھی آج کا دن بھی رو رہا ہے کہ نام نہاد علماء اس ملک اور اس امت کا امن, تباہی اور بربادی اور دین اسلام کی تکیاں اڑانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑ رہے. میں اہل حق کی بات نہیں کر رہا, مستثنا اہل حق مستثنا ہیں. اہل حق مستثنا ہیں. جس دور میں محراب و منبر کے وارث جھوٹے بےایمان اور کرپٹ لوگوں کی حفاظت اور دفاع کی جنگ لڑ رہے ہوں, اس دور میں اسلام زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مصطفیٰ کا نظام کیسے برپا ہو سکتا ہے جس دور میں لوگ جھوٹے, فرادی, کرپٹ, قاتل, زانی اور ختم نبوت کے دشمن؟ کہاں گئے کسی کے دعوے؟ کہاں ہیں ختم نبوت کے دعوے؟ ارے کون سا اسلام, کون سا مصطفیٰ کے دین اور شریعت کی خدمت؟ اس وقت نام نہاد علماء, جن کا نام بھی علماء کی لسٹ میں کسی فرقے اور تفرقے کی اور جماعت کی بات نہیں کر رہا, اہل حق کو مستثنا کر کے بات کر رہا. اس امت کو اتحاد کی ضرورت تھی, امت متحد ہوتی, اور امت کو اتحاد نہیں ملا اس لیے کیونکہ نام نہاد علماء کا ابھی حسد ہی ختم نہیں ہوا. حسد ختم نہیں ہوا. اگر وہ حسد ختم ہو جائے اس امت کو اتحاد ملے. میں نے 2 مرض آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. امت میں اتحاد نہیں ہے, اور ظالم منفی طاقتیں, مخالف دین کی طاقتیں, ملک کی مخالف طاقتیں ہر موقع پہ اکٹھی ہوتی ہیں. اگر نہیں اکٹھا ہوا تو اہل حق کبھی اکٹھے نہیں ہوئے. بس یہ ہے بیڑا غرق ہوتا, یہ ہے ظلم ہوتا اس امت پر کہ اہل حق کبھی اکٹھے نہیں ہوئے. اور اہل حق کے اکٹھا نہ ہونے کا سبب کیا ہے؟ حسد. قبلہ علم العادات جانتے ہیں, اور بھی صاحب بصیرت ہیں. علم العادات, حرفوں کا, ریاضی کا جو نمبر بنتا ہے, جیسے بسم اللہ کو آپ 786 بنا دیتے ہیں, یہ علم العادات کا ہے نا مجموعہ. حسد ہاں سین دال ہے. بولے امت کے کتنے فرقے ہیں؟ بولو 72 فرقے ہیں. آقا نے فرمایا امت کے کتنے؟ 72. ایک لفظ حسد ہے. یہ میں شعور کی بات کرنے لگا ہوں, سگ ہوں نا, بات کر جاتا ہوں. صفت جنیدی سمجھ جائے گی, انہیں شعور آئے گا, باقیوں کو شعور بن جائے گا. باقیوں کے لیے شعور بن جائے گا, اور جن میں صفت روح جنیدی ہے وہ اس سے شعور پا جائیں گے. امت 72 فرقے ہیں, اور خدا کی عزت کی قسم ایک لفظ حسد ہے. بولیں ہے 8, ہے کے 8, سین کے 60 اور دال کے 4 جمع کر لیں, حسد کا مجموعہ لے لیں تو 72 بنتا ہے. حسد کا مجموعہ 72 بنتا ہے. یہ حسد ہے. نام نہاد علماء کرام
دعوے اتحاد کے کریں گے، اسلام کے کریں گے، نظام مصطفیٰ کے کریں گے، اور خلافت کی بات کریں گے اور دین کی بات کریں گے، مگر پوری زندگی ظالم ڈاکو لٹیرے قاتلوں کی سپورٹ میں کھڑے ہوں گے، نام حسین کا لیں گے اور قوم یزید کا کریں گے۔ یہ حسد ہے، یہ کیا ہے؟ حسد ہے۔ اور اگر حسد ختم ہو جائے تو یہ امت پھر متحد ہو، اور خدا کی عزت کی قسم جس دن مصطفیٰ حبشیوں کو، قریشیوں کو، ارے کتنے قبیلوں میں معاشرے بٹے ہوئے تھے، مصطفیٰ کے میلاد نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ ہے میلاد کا پیغام، حسد ختم ہو جائے اور ہر کوئی بھائی بھائی ہو جائے۔ اگر ایک مصطفیٰ کی ذات سے پیار کرنے والے، ایک مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے، اگر ہم سب اکٹھے ہوں، جس دن یہ قوم ایک لڑی میں پڑے بھی گئی، وہی دن اسلام کے غلبے کا دن ہوگا۔ اسی دن وقت کا یزید بھاگے گا، اس دن باطل ٹوٹ جائے گا اور اسلام کا نظام غالب ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اس پیغام کو سمجھنے کی اور سننے کی اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔